بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی۔ سورت کے خاتمہ پر چند اعلانات ہیں جو پیغمبر کریم سے کرائے جا رہے ہیں۔ فرمایا کل اعلان کر میرے پیغمبر، اننی ہدانی ربی، اننی ہدانی ربی، بے شک میں ہدایت کی میرے رب نے میری، ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم پر چلایا، ہدانی ربی، ہدایت دی یعنی صراط مستقیم پر چلایا، میرے رب نے مجھے رہنمائی کی، الی صراط مستقیم، طرف صراط مستقیم کے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینن کے یمن، دینن، دینن قیمن، وہ دین مضبوط ہے، ذالک الدین القیم کے یمن، وہ کون سا دین ہے جی؟ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، وہ ملت ابراہیم، کون ابراہیم؟ حنیفہ، ہر ایک پہ رد کرنے والا، حنیفن کا معنی ہر ایک پر رد کرنے والا، ہر باطل پہ رد کرنے والا، حنیفہ۔ حنیفہ کا معنی حضرت شیخ القرآن پنج پیر فرماتی ہیں، حنیفہ کا معنی ہے ہر باطل پہ رد کرنے والا، جو ہر باطل پہ رد کرے وہ حنیف ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ الحنیف المخلص لعبادت اللہ، یروى ذلك عن الحسن وأصله المیل من قولهم رجل احنب اذا كان مائل القدم۔ ہاں تو یہ لغوی بات سے حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حنیف کی لدیغ سلیم، اور اسی سے آنف للمائل۔ تو بہرحال اردو میں ترجمہ ہے یکسو، یکسو کیا معنی؟ یک کا معنی ایک اور سو کا معنی طرف، یک طرف ایک سائڈ والا، یکسو ہر دیگ میں نہیں، کوئی جو ملا کی طرح ہر دیگ میں منہ نہیں مارنے والا، بلکہ حنیف کا معنی ہوتا ہے صرف ایک اللہ کی طرف پھرنے والا، رجوع کرنے والا۔ اور دوسرا معنی وہ بھی صحیح ہے، ہر باطل کا رگڑا نکالنے والا۔ اپنا تعارف تم بھی دلیر ہو کے تعارف کروایا کرو کہ ہم بالکل مداہنت کرنے والے نہیں ہیں، ہاں ہم خالص محمدی ہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، مضبوط دین ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت حنیفہ، ہر باطل پہ رگڑا لگانے والا، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ ابراہیم ذرا بھی مشرکوں میں سے، مشرک نہیں تھے، مشرک دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ قل ان صلاتی، پہلا اعلان کر میرا پیغمبر، پہلے اعلان کا خلاصہ، اوے کائنات والو سنو میں ابراہیمی ہوں، میرا دین وہی ہے جو ابراہیم خلیل کا دین ہے، میں اسی ملت کا پاسبان ہوں، اسی ملت ابراہیمی کا محافظ ہوں۔ سن لو، سن لو، ابراہیمی ملت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟
ما لا یسمع ولا یبصر، کوئی یہاں پردہ شردہ نہیں، میں بالکل ابراہیمی ہوں اور ملت ابراہیمی کا محافظ ہوں۔ تم بھی لوگوں کو بتا دیا کرو کہ سنو لوگو ہم کون ہیں، ہم ہیں ما لا یسمع ولا یبصر والے، ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور ملت ابراہیمی یہی بتاتی ہے کہ جو آدمی انبیاء اولیاء کے سما آدی کا قائل ہے وہ کٹر مشرک ہے، پکا مشرک ہے۔ یہی ملت ابراہیمی کا امتیاز ہے، جو اس پہ ہے وہ ملت ابراہیمی پہ ہے، اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ ملت ابراہیمی پہ نہیں ہے، وہ ملت ابی جہلی پہ ہے۔ دوسرا نقطہ، دوسرا اعلان، قل، خلاصہ دین کیا ہے؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز، صلاتی تین معنی ہیں، ایک معنی صلات کا دعا ہے اور اصل معنی صلات کا دعا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو وہاں صلات کیا ہے؟ دعا۔ خذ من اموالہم صدقہ فصلی ان صلاتک سکن لہم، میرا پیغمبر ان سے صدقہ وصول کر کے ان کو دعا دیا کرو، آپ کا دعا دینا ان کے لیے سکون ہے، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون ہے۔ جہاں صلات کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ خیال کرو ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا جنازہ، مطلب یہ ہوگا ان سے صدقہ لے تھے جنازہ ٹھوک دے، صدقہ لیتی جنازہ پڑھ دو۔ خذ من اموالہم صدقہ صلی، مولویوں کے بھی عجیب استدلال ہوتی، سمجھ گئے میری بات؟ ذرا اونچے بولو۔ صلات کا معنی خود دعا اور پکار ہے، ان صلاتی، بے شک پکار میری، ونسو کی، اور بے شک قربانیاں اور نظر نیازیں میری، سمجھ گئے میری بات؟ نوسو کی نظر نیاز، صلاتی سور و پکار، مانا کرو کہ میرے پیغمبر اعلان کر کہ بے شک میری سور و پکار، ونسو کی، اور میری منت منوتی، نظر نیاز، بکرے چھترے، قربانیاں، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، للہ، صرف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، العالمین، سب جہانوں کا، لا شریک لہو، نہیں کوئی شریک اس کا، نہ عبادت میں، نہ ربوبیت میں، نہ تصرف میں، نہ سما میں، نہ بصر میں، نہ حکم میں، لا شریک لہو، کوئی شریک نہیں اس کا، بذالک امرت، اور مجھے اسی دین پر آرڈر ہوا، وانا اول المسلمین، اور میں ہوں اول المسلمین، اول نمبر کا فرما بردار، اول المسلمین، اول نمبر کا فرما بردار، قل اغیر اللہ، تو پہلا معنی صلاتی کا سور و پکار اور نوسو کی کا نظر و نیاز، اور دوسرا ان صلاتی، ذکر صلات کا ہے، مراد افعال صلات ہیں، اور افعال صلات کیا ہیں؟ میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ، میری تسبیحیں، میرا
پکارنا، پھر پکار بھی آ گیا، نماز میں بھی پکارے، افعال صلات میری دعا، تو ذکر صلات کا ہے اور مراد کیا ہے؟ افعال صلات۔ نماز کے افعال کیا ہیں؟ قیام ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، تشہد ہو، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ سورو پکارو للہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور تیسرا صلاتی، اس صلاتی کا تیسرا معنی اس سے مراد ہے تمام عبادات بدنیہ، تمام عبادات بدنیہ، میری ساری بدنی عبادتیں، کیونکہ ساری عبادات بدنیہ کا اعظم الافراد نماز ہے اور سب سے اہم فرد نماز ہے۔ ذکر نماز کا ہے اور مراد تمام بدنی عباداتیں، میری ساری بدنی عبادتیں للہ، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ونسکی، اور نمبر 2 نسکی، نسکی میری قربانیاں، عبادات مالیہ، قربانیاں، نظر نیازیں، ہدی، یہ سارے جانور ہوں یا کھیتیاں، حصہ جانوروں کے اور حصے کھیتیوں کے للہ، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہیں۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، مماتی کے مقابلے آنا چاہیے تھا حیاتی، لیکن اللہ نے حیاتی کا لفظ نہیں ذکر کیا کہ کوئی بے ایمان خوش نہ ہو جائے، اس لیے رنگ بدل دیا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، محیایا کا معنی کیا ہے؟ حیاتی، لیکن لفظ حیاتی کا نہیں آیا تاکہ یہ ڈنگر للڑ بتی، اللہ کو پتا تھا آئیں گے فراڈی مارکا، فراڈ مارکا، امام الفراڈی جین، یہ بھی آئیں گے، اس لیے محیایا آگے، ومماتی، کیا ہے؟ ومماتی کرو معنی مماتی کا، میری موت، میری موت، یہ للڑ تمہیں کہتی ہیں مماتی، کیا کرتے ہیں مانا؟ میری موت، مماتی میری موت۔ میں نے کہا بدعتی اور مشرک بیچارہ، اسے الزام دینے میں بھی غلطی لگی، ہمارا ایک الزام بھی صحیح نہیں دے سکا کیونکہ عقل نہیں نا۔ انہوں نے کبھی کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ کبھی یہ الزام دیا یہ وہابی ہیں، یہ پرانا الزام تو یہ تھا کہ یہ کیا ہیں؟ وہابی، وہابی۔ بعد میں کسی نے بتایا ہو بے ایمانوں، وہابی کا معنی تو ہے اللہ والا، یہ تم نے کون سی گالی نکالی ہے؟ تو گالی نکالو تو اچھی تو نکالو نا، کوئی گال تو بنے، یہ کون سی گالی ہوئی جی؟ وہابی، انکا انتل وہاب، اور وہاب کہتے ہیں بغیر مانگے کے دینے والا، جو بغیر مانگے کے دینے والے کے در کا ہو وہ قبر والوں سے کیا مانگے گا؟ وہابی تو اس مالک کو مانتا ہے جو مالک بغیر مانگے اور بغیر عوض کے عطا کرتا ہے۔ ہیبا حبلی من لدنکا، ہیبا کہتے بلا عوض کو ہے، وہ نہ کبھی عوض لیتا ہے نہ وہ منگوانے کا محتاج ہے، بن مانگے بلا عوض دینے والے بادشاہ کا جو بندہ ہو وہ محتاجوں سے کم مانگ سکتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا بھئی تم بھول گئے، یوں نہیں کہنا چاہیے تھا وہابی۔ پھر کچھ عرصہ چلے، پھر انہوں نے کہا جی وہابی نہیں، یہ کون ہے؟ یہ پتھری ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ پتھری ہیں۔ پھر کسی نے بتا دیا، بڑے بے وقوف ہو تم، پتھر تو حجر اسود بھی پتھر ہے، پتھر سے تو کعبہ بھی پتھروں سے بنا ہے، اور بھی بڑے کام کی چیزیں ہیں،
لیکن تم ہو ربڑی، اور ربڑی تو صرف ہاں، تو اس لیے تم پھر الزام دینے میں غلط ہو گئے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، پھر الزام دینے میں غلط نکلے۔ پھر انہوں نے کہا جی مماتی، مماتی وہ گھومن ہوتا تھا مفرور سرگودوی، ہاں، تو وہ کہتا تھا، اور ایک اور تھا ان کا میراثی جنگ کا، وہ کہا کرتا تھا میں مماتی کے لفظ کو گالی بنا دوں گا، مماتی کے لفظ کو گالی بنا دوں گا۔ اور میں نے کہا گدھیا، مماتی کا لفظ قرآن ہے، اور قرآن کو تو گالی بنائے گا تو تجھ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہوگا۔ مماتی اس کے بعد پھر نہیں کہا، پہلے 2-4 تقریروں میں پڑھا میں مماتی کے لفظ کو گالی بنا دوں۔ یہ سوچتے موچتے نہیں ہے بھئی منہ سے کیا نکال رہے۔ میں نے کہا مماتی کا لفظ تو قرآن میں آئے، اب جی یہ مماتی، اور ان کو بتاؤ او بے وقوفو، مماتی کا معنی ہے میری موت، ہم تمہاری موت نہیں ہیں، ہم تمہارے لیے پیغام حیات ہیں۔ یہ جو ڈرے ہوتے ہیں نا، ڈرے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان سے فلاں نہیں ہوتا، اصل میں یہ ڈرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری موت ہے، ہم سے دور رہیں، اگر یہ ہمارے قریب آئے تو ہم مر جائیں گے، یہ ہماری موت، میری موت، میری موت، یہ بے ایمان اس پہ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ لفظ موت یا ممات نبی کی شان کے خلاف ہوتا تو قرآن میں آتا؟ یہاں تو لفظ ممات اور مقام پہ بھی آئے، ازکنا کا ضیف الممات، لا ازکنا کا ضیف الممات وضیف الحیات وضیف الممات۔ پیغمبر کے بارے میں آیا ضیف الممات، اور جہاں مماتی، یہ بے ایمان کہتا ہے جی موت یا ممات کی نسبت نبی کی طرف، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اگر یہ بے ادبی اور گستاخی ہے تو قرآن میں کیوں آیا ہے؟ باقی مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ حیات النبی۔ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں کیا ہوں؟ اول نمبر کا فرما بردار۔ اس پر بریلویوں نے ایک دھاندلی کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پیغمبر کریم نے کیا اعلان کیا؟ آنا اول المسلمین۔ اب مسلمان کون کون سی چیزیں ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، ہر چیز آسمان و زمین کی مسلم میں، اور نبی پاک علیہ السلام ہیں اول المسلمین۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کا وجود پوری کائنات سے پہلے، آدم بھی مسلم ہے، من فی السماوات، ساری کائنات مسلم ہے، اور نبی پاک ہیں اول المسلمین، ساری کائنات سے پہلے۔ تو بشریت کی ابتدا آدم سے ہوئی، نبی پاک آدم سے بھی پہلے۔ پھر ساتھ تفسیر ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نور ہیں، بشر نہیں۔ یہ پرانے بریلویوں کا استدلال تھا، اس لیے یاد رکھو یہ جہالت والی بات ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، آپ کے پاس لکھا ہے کچھ، کیا ہے ذرا جلدی؟ 2 معنی ہیں،
اول المسلمین کے کتنے معنی؟ دو. ایک معنی یہ ہے اول المسلمین کا اول نمبر کا مسلمان، اول نمبر کا، اور دوسرا اول المسلمین یعنی بہی ہذہ الامہ، اس امت کے پہلا مسلم ہوں. جیسے فرمایا لا تکونوا اول کافر بہ، اول کافر بہ یہودی تو نہیں تھے، مکہ والے اول کافر بہ ہو چکے تھے. تو مطلب ہے اہل کتاب اور مولویوں میں سے تم پہلے کافر نہ بنو. تو یہ اولیت جو ہے اس امت کے لحاظ سے ہے. یہاں پر بھی یعنی بہ ہذہ الامہ لأن الاسلام کل نبی سابق علی اسلام امتہ، اس لیے کہ اسلام ہر نبی کا اس کی امت کے اسلام سے پہلے ہے. لأنہم منہ یاخذون شریعتہ، اس لیے کہ امت نبی سے شریعت لیتی ہے. حضرت قتادہ نے کہا یا کہا گیا عرب سے یا کہا گیا اہل مکہ سے، قال الکلبی اولہم فی ھذا الزمان وقیل اولہم فی المزیت والرتبہ. دوسرا معنی کہ اولیت اول نمبر، جو میں نے کہا پہلے نمبر سمجھتے ہو، اول نمبر یعنی رتبہ میں اولیت ہے. اور تقدم یوم القیامہ، یوم القیامہ بھی تقدم ہوگا. بل آسن من هذه الاقوال القول الاول، ان سب اقوال میں سے پہلا قول جو ہے هذه الامہ والا یہ سب سے بہتر ہے کہ اس امت میں سے پہلا مسلمان. یہ کون ہے؟ علامہ اندلسی البحر المحیط، اور اسی طرح سب مفسرین نے یہ معنی کیا ہے. لہذا بریلویہ کے سارے صغرے کبرے جہنم میں گئے. قل اغیر اللہ ابغی ربا، فرما دیجئے کیا میں تلاش طلب کروں اللہ کے علاوہ کسی کو رب، غیر اللہ کو تلاش کروں رب؟ بعد از وضو حقیقت توحید بہوا رب کل شیء، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا. بلا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا ہر نفس، نہیں کمائے گا ہر نفس مگر اسی پہ ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ اور دوسرے کا. ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، پس خبریں دے گا جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے ادیان اور فرقوں کے لحاظ سے. وَهُوَ الَّذِي، یہ ترغیب تماثل ہے، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہیں خلائف زمین میں جانشین. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بلند کیا بعض کو اوپر بعض کے درجات. درجات میں یہ درجات غیر کسبی ہیں، غیر اختیاری ہیں، تاکہ آزمائے تمہیں بیچ ان نعمتوں کے کہ دیا تمہیں، یعنی اللہ نے جو درجات تمہیں رفعتیں دی ہیں تمہارا ان میں امتحان ہو. ان ربک سریع العقاب، بے شک رب تیرا جلدی سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. دیکھو بھئی سورۃ